السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عالم برزخ یا قبر کی زندگی۔ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جز ہے۔ قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ایک جامع اصطلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں۔ برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اس لیے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے، لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو، تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ المؤمن 46۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ، یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے، دکھانا تو دور کی بات سنا دے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا، خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے، اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے۔ خواب میں اگر کوئی المناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا؟ مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے، اسے کیا علم کہ یہ خوابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے۔
اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا، منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا، پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے۔ مسلم کتاب الجنہ۔ قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے۔ اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے، تنہائی کہ معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے اور میرا کیا ہوگا۔ خوف آتا ہے ایک، اور کیا خیال آتا ہے؟ اعمال نامہ بند اور احتساب شروع۔ سوالوں کا جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا، یعنی اس کی تیاری کی ہوگی۔ جدائی، دنیا سے جدائی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے بچ کے جا سکتے ہی نہیں۔ بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا، ایک خاتون تھی، تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا، ڈیفالٹر تھا، تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا، اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے، یہاں سے نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں، لوگوں سے چھپ جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں، گم ہو جائیں، لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے، وہاں تو جانا ہی جانا ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، موت یقینی حق ہے، قبر یقینی حق ہے، وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے، اس گھر کو بنا لے، اس کو سنوار لے، اس کو سجا لے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور روز کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کو بڑا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں۔ اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پہ خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس قبر کے اندر کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں، اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں، اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پہ، اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا موازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس، میرے بیڈ روم میں کیا کچھ ہے۔ قبر بھی تو ایک بیڈ روم ہے نا، اٹس اے منی بیڈ روم۔ پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے، یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے، جو ہے نا آپ کے بیڈ روم میں اس سارے کی لسٹ بنائیں، اپنے لیے بنائیں، بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں۔ اور قبر کے لیے کیا کیا چاہیے۔ دیکھیے جب بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب بھی کاپی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ برتن لینے ہیں، یہ بیڈ روم کا سامان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کتنی چیزیں لکھواتے ہیں اور کتنی لکھتے ہیں، اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہوتا ہے، پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس کس نے کاپی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے، کون سی چیز نیچے کے لیے چاہیے، کون سی دائیں سائڈ کے لیے، کون سی بائیں کے لیے، کون سی سر کی طرف، کون سی پاؤں کی طرف، کہاں کیا رکھنا ہے میں نے۔
یہاں تو ٹیلی ویژن کی لیٹسٹ اسکرین کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دے کے ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیوٹ ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ. اور وہاں بھی ایک اسکرین نے چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی. اس پہ کیا کریں گے؟ وہ کیسی اسکرین ہوگی اور اس کے پیچھے کون سا کنٹرول روم ہوگا, وہ کون دکھائے گا, اور اس کا دکھایا جانا بھی برحق ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم تیاری کریں لیکن کوئی نہیں کر رہے. جتنا مال اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آخرت کی اس کوٹھڑی کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں. یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گھبراہٹ اور آلٹرنیٹ طریقے سوچتے ہیں. ایک نہ چلے تو دوسرا, دوسرا نہ ہو تو تیسرا. لیکن وہاں ٹھنڈک کس چیز سے ہوگی, ہوا کہاں سے آئے گی, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ نہیں سوچتے. یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز, وہاں اگر اندھیرا ہو گیا تو کون سی کینڈلز. ان ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے نا تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرالل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس. کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں, جب ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں, فجر کی نماز کا کیا عالم ہے. کہیں وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں. اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیڈ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی. جیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں نا, اب ادھر چلے جائیں, اب ادھر لے جائیں, کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے. اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے. ماننے کی سچائی تو تبھی پتہ چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے, اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا ہے, حقیقت میں نہیں مان رہے. ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا, روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے, دھوپ ہے اور اس میں اسمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے, صفائی نہ ہو, اور حالانکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, لیکن اس کے لیے کس قدر کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے. اگر سیٹیں خراب ہو گئی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے, کمفرٹیبل نہیں رہی, اسپرے ہونا چاہیے. کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں. لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دے, اس کے لیے کب سوچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے, اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے دشوار ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اسمیل کیسی ہوتی ہے. کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی اسمیل دور پار کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑی کے اندر بند شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے. ان جسموں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں, کتنے فکر مند ہیں, اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارا بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا, اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑھا کھدوا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا, اس میں نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں, اور اس کے ساتھیوں کو قلیب کے کنویں میں پھینک دیا گیا. السلام علیکم. ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی نیٹ جیو پہ کس طرح سے ہیومن ڈکے ہوتا ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو اسپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے, آپ کے منہ کے اندر, آپ کے پیٹ کے اندر, اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں, وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے اسٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں, آپ کے لنگس کی گیسز پھٹتی ہیں, اور
بہت اس طرح سے آپ کی اسکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. obviously جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک سٹیمپیڈ ہوتی ہے جب، تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت، ایسا لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے. پھر قبر میں اندھیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا. بصلاتی علیہم، یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے، اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں. اب آپ دیکھیے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی ہیں. اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں. پھر قبر میں عقل کا لوٹایا جانا. مسند احمدی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی، یعنی ہم سینسز میں ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح، جیسے آج ہم دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی عقل لوٹائی جائے گی. اور اس کا لوٹایا جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لوٹایا جانا اسی مقصد کے لیے. پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. عمرو بن العاص کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو. یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ 2 چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے، رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھیں اور آگ بھی لے کے جاتے. جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی، حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. تو مومن جو ہے اس کے لیے قبر کی زندگی حساب کتاب کے بعد جب وہ 3 سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، اعلیٰ درجات والوں میں سے، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا، یعنی عام نیک مسلمان صالحین میں سے، تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے
یعنی اصحاب الیمین تجھ پر سلامتی ہو، اس کو سلامتی بھیجی جائے گی. لیکن آبویسلی جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہلے درجے والوں کے ساتھ ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر موقع پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھی طرح استقبال ہو، ہمیں اچھی طرح پوچھا جائے، ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے. پچھلے دنوں ہم وی آئی پی کلچر کی بات کر رہے تھے نا، تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اور بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی اس طرح استقبال نہ کرے، لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہوئی کہ جنت میں استقبال کیسے ہوگا. پھر سورۃ النحل میں آتا ہے 32 الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو گویا قبر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کا ٹکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے، یعنی اب اس کے آخری دن ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے، یعنی خوشبو. تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر طرف پھیل جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، جیسے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو ڈاکٹر ہاتھ پہ لے لیتے ہیں. تو اسی طرح موت کے وقت بھی جان جب پوری نکلتی ہے تو ایسے ہی جیسے ایک بیبی ڈیلیور ہو کے باہر آ گیا، روح باہر آ جاتی، اور اس کو لینے کے لیے ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر فوراً آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں جس قسم کا وہ شخص ہوتا ہے. اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً اس سے آگے لے لیتے ہیں، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. مجھے بالکل ہسپتال کا منظر نظر آ رہا ہے، جب کبھی شاید آپ کو موقع ملا ہو کسی ڈیلیوری کو دیکھنے کا، کہ جیسے جو ہی بیبی باہر آتا ہے تو فٹافٹ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے نرسز کو، اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فوراً اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر اس کو سانس نہ آ رہا ہو یا جو بھی حسب ضرورت اس کو نیکسٹ لیول کی مدد دی جا رہی ہوتی. تو یہ دنیا میں آمد کا وقت ہوتا ہے، اور اسی قسم کا اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے جب روح واپس جا رہی ہوتی ہے. مومن کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اس کے برعکس جو منافق یا کافر ہوتا ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھیانک فرشتے اس کی خبر لینے آئے ہیں، بھیانک شکلوں والے، تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، ریزسٹ کرتی ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ جا کے کھڑا ہوگا تو کیسے منہ دکھائے. جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے، اس کو آگے لے جایا جائے؟ نہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، بچنے کی، چھپنے کی، ادھر ادھر ہونے کی. یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے. پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا. فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا. پاک نفس پاک بدن میں تزکیہ ہو چکا تھا اس کا، اور وہ پاکیزہ بدن میں تھا، صاف ستھرا، کلین. داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے، یعنی خوشبوئیں ہیں اس کے لیے،
اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے، برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی علیین تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے. ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا، یعنی اسکارٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے، یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، اچھے سے اچھا نام، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے نا، ایک نام ہوتا ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہم سب کی جرنی ہے، یعنی ہم سب نے یہ ٹریولنگ کرنی ہے. اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا، ادروائز دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی. پھر فرشتے دعا دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے. یعنی تجھ پر بھی اور جس جسم کو تو نے آباد کیا ہوا تھا، یعنی ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. پھر روحوں سے ملاقات. فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں، یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی. یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہوں، تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں. وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا، وہ کس حال میں ہے. یعنی پیچھے اپنے رشتہ داروں یا جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں. فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا. پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا. یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے، طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لیے نئی ہوتی ہے، تو وہ اس میں اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ، محبت اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے ڈھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں. ہوتا نا کبھی ایسا، یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں. تو یہ انسانی کمزوری ہے، یہ انسانی عادت ہے. تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو، کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف بعد والوں کے لیے نہیں، جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے. کیونکہ سیپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے، انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں، جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں، یا لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے، یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے، تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے. جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے نا، وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا، وہ کام جو وہ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی، اور جو اس کے عزیز قریب رشتے دار ہوتے ہیں، جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے، وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے شادی کا ہی مرحلہ ہے نا، تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی؟
کتنی بھی وہ زیورات میں لدی ہوئی ہو، کتنا بھی اچھا لباس ہو، کتنے بھی محبت کرنے والا شوہر ہو، کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو، لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا، یہ جاتے وقت آنسو نکل آتے ہیں نا. پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی، وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں. جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے، اور ایک لمبی بیماری کاٹ کے فوت ہوتا ہے، یا اس پر کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں، تو وہ ابھی یہ جو ایک فیز سے دوسرے فیز میں آیا نا، تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں. بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے، یا ماں باپ ہے، یا کوئی بیوی ہے، یا کوئی اور ہے، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فلاں بہن کی سنائیں، اس کی شادی ہو گئی تھی، یہ الفاظ ہیں. ما فعلت فلانۃ هل تزوجت. جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا، وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی، وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہاں نہیں پہنچی، وہ یہاں نہیں آئی، کیونکہ ہر آنے والے کا ان کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا، وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا. وہ برا ٹھکانہ ہے، بری پرورش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، تو اس کو پورا کر دے. اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ، اپنے بندے پر رجوع کر. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لیے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے، تو اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آ گئے تھے آسمان سے؟ چند گھنٹوں کی بات تھی. مسند احمد کی روایت ہے، جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی. اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگلے مرحلے اب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میت جب چارپائی پہ رکھی جاتی اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی نا، وہ وہاں گئی، اور اب جسم کی بات ہو رہی، کہ جب اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا مجھے جلدی لے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ اس سے پیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم روح واپس جسم میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے. تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، اس کو گرینری فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی، اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتی، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں. پھر قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا. اب کون آ جاتا ہے؟ وہ جو بیڈ روم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی. اب امیجن کرتے جائیں، نماز اس کے سرہانے ہوتی،
روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی، دیگر نیک کام صدقہ، نماز، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی نفل نمازیں، نفل صدقات اور لوگوں کی خیر خواہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ان کے ساتھ کسی بھی ان کو کھانا کھلانا، کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا، یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، یعنی فرائض اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف۔ سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، بس جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے۔ جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے، یعنی پاؤں سے جو نیک کام کیے ہوتے ہیں چل کر، تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں، اس میں ایڈیشن ہے، یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں۔ کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن، تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں۔ پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا، قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، سو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، جیسے میں اسکرین کی بات کی نا، تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا ہو۔ معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑھتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے، یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا ڈوبنے کے قریب قریب۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، یعنی سوال جواب شروع ہوتے ہیں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں ذرا چھوڑ دو مجھے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، تو بچے تنگ کر رہے ہوں، کوئی اور کام ہو؟ ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں، اچھا ایک کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھیں گے، اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار، وہ بھی کر اور آخر وقت کر دیتے ہیں۔ جبکہ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ کیا کسی کے لمبے فون پر آپ نے کبھی کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں؟ کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں؟ ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر یہ چھوٹ جائیں گے، پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے۔ اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ فرمایا پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی، کس پر؟ جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اسی پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے، اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں۔ یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے ہماری، اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں۔ پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو، آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟
اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے، پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ اسی آیت کا معنی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے، سوال آرام سے کرے تو نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی جواب دے پاتا ہے، لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا بھلا ذہین طالب علم بھی گھبرا اٹھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا کیونکہ دنیا میں تم توحید پر تھے۔ اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گہری نیند سوئے ہوں، کوئی ہمیں اچانک سے اٹھا دے تو ہم لوگوں کو بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے، ہم جواب ہی نہیں دے پاتے۔ سوال شروع کر دے، یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے کہ نہیں، سوال کا جواب دو۔ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے ہیں بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلحے کے ساتھ، تو ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ اکثر ایسے وہم بھی آ جائے نا، کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کہ کیا پتا کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا۔ کبھی خیال آیا آپ کو؟ یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یا ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، تو کسی ایسے منظر، کسی ایسے واقعے کو اگر آپ دل میں لا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑا، رات کو 2-2:30 بجے جو تھے وہ آ گئے ان کے یہاں، اور یہ دیکھیے کہ اب جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اب ہم بالکل ساتھ ہیں اور ہمیں نہیں پتا، اور میں بستر پہ لیٹے ہوئے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بڑے کلوزلی پتا چل رہا تھا، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے۔ اور اب جو ثابت قدمی والی بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر اس بات پہ کرتا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ کافی افراد، 10 افراد تھے گھر میں، سب لوگ، تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر، تو ایک لڑکی جو بیٹھی تھی اس نے سامنے سے کچھ بھانپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے لاک کر لیا۔ اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں تھا، اور جو باتھ روم جا کے اس نے 15 کو فون کر دیا۔ اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے نا کہ اس وقت عقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حالات میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی باتھ روم میں، تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے جو ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے، یہ بلیسنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھیے دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے، ہمسائے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا ہے؟ ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا، جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی ہوگا۔ لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں، کبھی بچوں کی خاطر، کبھی بہن بھائیوں کی خاطر، کبھی دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا، یعنی ماں دینوں کو، وہ کہتا ہے اسلام میں۔ پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا۔ مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی،
اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی، اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین. ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہیں چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو جب گاڑی میں بھی میں کئی دفعہ ہوتی ہوں نا تو مجھے وہ شروع ہو جاتا ہے ہونا. تو جب بھی میں قبر کے بارے میں سوچتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ایک پیرالائزڈ انسان ہے اور وہ کلاسٹروفوبک ہے، اور اس کو ایسی جگہ پہ آپ بند کر دیں تو اس کی جو دہشت ہوگی نا وہ قبر سے کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن اس میں وسعت اور اس میں ہوائیں اور خوشبوئیں اور اچھا لباس، یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے. اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں. یعنی خواب میں جب ہم کبھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر اب شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، ہم اسی طرح سب کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں کرتے ہیں فیل. بالکل. کیوڑا سالٹ مائنز جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم 4000 فیٹ جو ہے اس کی ڈیپتھ میں گئے. وہاں پہ امیجن کریں اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی اے سی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں، اور جو ہے نا اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہیں. تو وہاں جب ہم گئے تو 3 گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کے موبائل پہ کوئی کال نہیں آئی. تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو قبر میں تو پھر قطعاً کوئی کال نہیں آئے گی. لیکن اگر قبر اتنی ٹھنڈی ہو اور وہ سب طرف نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کالز کی ضرورت بھی نہیں ہوئے گی. یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے. یعنی اگر نمک کی یہ کان ایک مستقل ایسی کیفیت میں کہ 18 ڈگری تک ہی وہ رہتا ہے ٹمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں، اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے. یعنی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے. اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال کر اس کو لوگوں پر مبہم بنا دے، ایمان کو کمزور کر دے. لیکن جو بات صحیح احادیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟